دوستوں کیا حال ہے، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب دوستوں کو انصاف کے دیوانے کی طرف سے السلام علیکم جی۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ڈاکٹر وقار صاحب۔ ڈاکٹر وقار صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں اس علاقے میں اپنا ہی جان پہچان بنائی ہے، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ اتنا کیسے ہوا ہے۔ یہاں پہ لوگ 40 سال سے رہتے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کو جو ہے بچہ جانتا ہے پوری یونین کونسل میں، اور میں ان سے بات کرتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ اللہ پاک کا کرم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز بندے کو دعوت دی کہ میں کچھ اپنی زندگی کے تجربات آپ سے شیئر کر سکوں، تو آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ جی اس علاقے میں آپ کی اتنی پہچان ہے، آپ کو لوگ جانتے ہیں۔ یہاں پہ تو لوگ کئی ایسے ہیں 50 سال سے بھی لوگ رہتے ہیں، انہوں نے اتنا اپنے آپ کو جو ہے نا، ان کا اتنا لوگ ان کو نہیں پہچانتے، وہ اتنا تعارف نہیں ہوا جتنا آپ کو پورے یونین کونسل پٹن کلاں، بیرن گلی، بی روڈ، مطلب کافی علاقوں میں جہاں بھی آپ کا بہت لوگ جو ہے نا آپ کو جانتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنی جلدی آپ کی شہرت آپ نے کیسے حاصل کی؟ اصل میں اس طرح ہے جمیل بھائی کہ بنیادی طور پہ ہمارا جو روزگار ہے نا، جی جس روزگار یا جس پیشے کے ساتھ میں منسلک ہوں، جی تو اس پیشے میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے۔ جی بنیادی طور پہ میں محکمہ صحت کے اندر میڈیکل ٹیکنیشین کی پوسٹ کے اوپر نومبر 2013 میں تعینات ہوا تھا۔ جی اس وقت میری عمر تھی 20 سال، اچھا اور اس وقت میری جو سب سے پہلی اپوائنٹمنٹ تھی وہ BHU مولیا وہاں پہ ہوئی تھی۔ تو کچھ عرصہ وہاں پہ میں نے گزارا، تو پھر میں BHU نواں شہر میں چلا گیا تھا۔ کچھ عرصہ میں نے وہاں گزارا، تو پھر وہاں سے میں BHU نواں شہر سے BHU چمیالی آ گیا تھا۔ پھر BHU چمیالی سے میں BHU پٹن کلاں چلا گیا تھا۔ پھر پٹن کلاں سے میں بھوئی کی ایک یونین کونسل بھوئی کی ایک BHU ہے، BHU سران، میں وہاں چلا گیا تھا۔ پھر وہاں سے میں سلول بانڈی کچھ عرصہ میں تعینات رہا ہوں، سلول بانڈی میں نے ڈیوٹی کیا۔ پھر سلول بانڈی سے میں ٹرانسفر ہو کے BHU موڑا، جو کہ یونین کونسل بیروٹ میں ہے، میں وہاں پہ چلا گیا تھا۔ کم و بیش کوئی 5.5-6 سال میں نے وہاں گزارے ہیں۔ اور پھر وہاں سے میں ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے 3-4 ماہ پہلے BHU بیرن گلی میں ٹرانسفر ہو گیا ہوں۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو ہمارا لوگوں کے ساتھ روزمرہ کی بنیاد پہ ہمارا جو کام ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ چونکہ لوگ ہمارے پاس اپنے علاج کے سلسلے میں آتے ہیں، تو یوں پھر بندے کا تعارف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بات آپ نے کی کہ آپ نے اتنے کم عرصے میں کیسے پہچان بنا لی، تو بنیادی طور پہ میرا جو پیشہ ہے اس پیشے کی مناسبت ایسی ہے کہ چونکہ آپ کی لوگوں کے ساتھ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، ڈیلی کی بنیاد پہ انٹریکشن ہوتی ہے، اور پھر ہمارے جو علاقے ہیں جو صحت کی سہولیات کے حوالے سے بڑے پسماندہ علاقے ہیں، تو وہاں پہ کوئی اگر میری طرح کا کوئی ٹیکنیشین ہوتا ہے یا کوئی میڈیکل آفیسر ہوتا ہے تو اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں پہ گاؤں میں صحت کی سہولیات کچھ اچھی نہیں ہیں، تو اگر کسی کو کوئی درد ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے اور وہ شہر جانے سے پہلے اپنی مقامی اسپتال میں ضرور جاتا ہے، تو وہاں پہ چونکہ ہم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، یا ان کو جو بھی سہولیات ہمارے پاس میسر ہوتی ہیں ہم ان کو جب وہ فیسیلیٹی پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن بن جاتا ہے، اور اس سے پھر ایک ہمارا لوگوں کے ساتھ پہچان ہو جاتی ہے۔ پہلی وجہ تو چونکہ میرا پیشہ محکمہ صحت سے میں وابستہ ہوں، اور اس سرکل بکوٹ کے کم و بیش ہر علاقے میں گیا ہوں۔ اگر کسی جگہ پہ نوکری نہیں بھی کی ہے تو وہاں سے میں گزرا ضرور ہوں گا۔ تو میں الحمدللہ ابھی آپ ملکوٹ سے شروع کریں اور دھلولے میں نا، تو کوئی نہ کوئی 1-2 بندے مجھے ظاہری بات ہے جانتے ہوں گے، اور وہ اس وجہ سے چونکہ میں اس پیشے سے منسلک ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ 2013 کے بعد جب سے عمران خان کا عروج ہوا، یہ ایک سیاسی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ہم اس کے ساتھ بھی منسلک رہے، ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو صحت جان صاحب وہ اس وقت اس جماعت کو لیڈ کر رہے تھے، تو ہم نے ان کے ساتھ بطور کارکن بطور ورکر کام کیا، تو اس سے بھی ہماری اس علاقے میں پٹن کلاں میں ہماری تھوڑی بہت شناخت ہوئی۔ اور اس طرح سے بس ہمارا یہ لوگوں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے، اس محکمہ صحت میں نوکری کرنے کی وجہ سے، اور پھر ایک متحرک سیاسی کارکن کی وجہ سے میری مطلب ایک اچھی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بن گئی، کافی لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اور پھر وہ جو پچھلے کم و بیش 1-1.5 سال پہلے وہ جو ہم نے سڑکیں بنائی تھی، وہ سڑکوں کا پروجیکٹ تھا، تو اس میں بھی میں ایک ایکٹیو ممبر کے طور پہ ہم نے کام کیا تھا۔ تو اس میں بھی کافی سارے جو گاؤں کے لوگ ہمیں نہیں بھی جانتے تھے، تو وہ چونکہ ہم آپ کو تو پتہ ہی، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو صبح سے لے کے شام تک گروپوں میں ہم لوگ ایکٹیو رہتے تھے، اور پھر گراؤنڈ پہ بھی ایکٹیو رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی کافی لوگوں کے ساتھ ہماری جان پہچان ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایسے ہوتا ہے نا کہ
مطلب آپ کی رہائش جو ہے وہ شہر میں ہے، جی جی تو شہر کے لوگ جو ہے نا وہ دیہات میں ڈیوٹی کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ یہاں سے کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ یار ہم شہر میں ہی ٹرانسفر ہو جائیں، کیونکہ یہاں برو باری بھی ہوتی ہے یہاں، تو اس وجہ سے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو آپ کی زیادہ تر ادھر ڈیوٹی، آپ نے کبھی کوشش کی ہے کہ یار اصل میں بھی شہر میں چلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بنیادی طور پہ بات اس طرح سے ہے نا کہ شروع میں جب میں آج سے تقریباً 13 سال پہلے میں اس محکمہ صحت میں آیا تھا، چونکہ میں اس ٹائم 20 سال میری عمر تھی اور مجھے اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں تھا دنیا کا، تو میں نے جب میری مولیا میں میری پہلی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو میں وہاں پہ بہت یعنی تنگ ہوا ان 6 مہینوں میں نا، اور اتنا تنگ ہوا، وہاں پہ اسپتال نہیں تھی، ایک دکان میں سونا پڑتا تھا، تو تب میں اتنا تنگ ہوا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ یار میں کہیں نزدیک چلا جاؤں. تو اس وقت میرے والد صاحب جو تھے، اللہ ان کو صحت دے، تو انہوں نے مجھے، وہ میری آگے رکاوٹ بنے رہے نا، انہوں نے کہا نہیں بس جدھر بھی ہے آپ نے وہاں پہ کام کرنا ہے. تو پھر ایسے ہوا، ان کو بائی پاس کر کے میں نے پھر اپنی کچھ پولیٹیکل لوگوں سے تعلقات، مطلب چونکہ تعلقات تو آہستہ آہستہ بنا لیے تھے، تو پھر ان سے میں نے اس وقت جان صاحب جو ہے وہ میرے خیال میں 2013 میں وہ نذیر عباسی صاحب، اگر میں غلط نہیں، نذیر عباسی نہیں، علی اصغر خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، تو پھر انہوں نے بھی میری ہیلپ کی تھی. پھر مشتاق غنی صاحب کے پاس میں گیا تھا، تو میں ان سے جو ہے تو سفارش کروا کے تو میں نواں شہر ٹرانسفر کر کے چلا گیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ نواں شہر میں جب 6-7 مہینے رہا، تو اس کے بعد مجھے دفتر والوں نے اس بنیاد پہ چمیالی ٹرانسفر کر دیا کہ آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے. تو اس کے بعد پھر میرا اس علاقے میں جو ہے نا، ان پہاڑوں میں میرا دل لگنا شروع ہو گیا، پھر لوگوں کے ساتھ اچھی انٹریکشن ہو گئی، اور اس انٹریکشن کے بعد پھر جو ہے تو میرا کبھی واپس شہر کی طرف جانے کا دل نہیں ہوا. تو اس کے بعد بس میں نے یہ 13 سال اپنی نوکری کے ان پہاڑوں میں ہی گزارے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہاڑوں میں ہم جیسے لوگوں کو اس لیے بھی رہنا چاہیے چونکہ یہاں پہ بنیادی ضروریات یا بنیادی جو سہولتیں ہیں صحت کے حوالے سے ان کا بہت فقدان ہے. تو مثال کے طور پہ ایک میں آپ کو سمپل سی مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے دانت کو درد ہوتا ہے، تو آپ کے دانت کو درد ہوتا ہے تو کم و بیش ہماری صحت کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کسی BHU یا کسی ڈسپینسری میں جائیں تو آپ کے دانت کو آرام کرنے کے لیے جو میڈیسن ہے تو وہ میں آپ کو پرووائڈ کروں تاکہ آپ کے دانت کو آرام ہو جائے. یہ بنیادی طور پہ ایک تو آپ کو سہولت بھی ملے گی، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جو ہاسپٹل ہوتی ہے اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد بھی بنتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ثواب کا کام بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پھر اس کے بعد میں مطلب میرے ساتھ کبھی الحمدللہ ان 13 سالوں میں ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی جگہ پہ نہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پہ کام کروں اور مجھے مجبوراً کرنا پڑا. تو مجھے ہمیشہ میں نے کام اپنی مرضی سے کیا ہے، اور جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں تو میں مطلب اپنی مرضی سے گیا ہوں، مجھے کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا سوائے ان پہلے 6 مہینوں کے کہ جو میں نے مولیا میں گزارے تھے. تو اس لیے بس ان پہاڑوں میں اب میرا دل لگ گیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ خدا کرے، میں یہ دعا گوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے جو پہاڑ ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن اس میں جو کمی ہے وہ ان بنیادی سہولیات کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لوگ یہاں سے مائگریٹ ہو کے نیچے شہروں میں چلے گئے ہیں. خدا کرے ہم سب لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے، یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں، تو ہم سب لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے علاقے کا انفراسٹرکچر اتنا بہتر کر دیں کہ ہمارے لوگوں کو یہیں پہ روزگار ملے، پھر ہمارے لوگوں کو یہاں روزگار ملے. اور روزگار یہاں پہ جو سب سے بہترین روزگار ہے اور جو سب سے اچھا روزگار ہے وہ ٹورزم کا روزگار ہے. مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ آپ کا جہاں پہ یہ دیہار میں آپ کا گھر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اگر میں مبالغہ رائی کا مظاہرہ نہیں کر رہا تو یہ پاکستان کے حسین ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. اگر یہاں پہ آپ کے اچھے گھر بنے ہو، اچھی روڈ آ رہی ہو، تو آپ یقین کریں آپ انہی گھروں سے آپ مہینے کا یا ان 3-4-5 مہینوں میں ایک اچھی خاصی رقم ہم لوگ کما سکتے ہیں. ہم یہاں پہ ہوٹل بنا سکتے ہیں. ہم یہ نیچے آپ جائیں باڑیاں میں دیکھیں، وہ ہمارے ایک بھائی نے کوشش کی ہے، اس دفعہ اس نے جیپ ریلی کا انعقاد کیا اور اس کو نیشنل لیول پہ کوریج ملی ہے، جیو نیوز نے اس خبر کو چلایا ہے. تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہ جو علاقہ ہے ہمیں اس کو آباد بھی کرنا ہے، اور اس کو آباد ایسے کرنا ہے کہ اس میں روزگار بھی واپس آئے. اور ادھر روزگار واپس لانے کا میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ نظریہ ہے کہ سب سے اچھا طریقہ، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں، ہم اپنی سڑکوں کو بہتر کریں، اور ہم اس گاؤں کو، یہ جیسے آپ ماشاءاللہ ایک اچھا کام کرتے ہیں اپنے گاؤں کو مطلب ان لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں شاید جنہوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوا سیالکوٹ کا. تو ہم اپنی اس گاؤں کی خوبصورتی کو، اس گاؤں کے موسم کو، اور یہاں پہ جو اسپیشلی گرمیوں میں کہ یہ مطلب ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس دنیا میں جنت ہے، تو اس چیز کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. جتنا زیادہ ہم کریں گے اتنا ہمارے علاقے کو مستقبل میں فائدہ ہوگا. تو اس وجہ سے میں یہ مطلب مجھے ذاتی طور پہ نا اس گاؤں کے ساتھ زیادہ دلچسپی ہے بنسبت شہروں کے. یہاں پہ کھلی آب و ہوا ہوتی ہے، انسان اچھے سے سانس لیتا ہے. بس ہمیں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ اگر ٹورزم ہماری پروموٹ ہو جائے، ہمارا روزگار اچھا ہو جائے، تو اس سے زیادہ اچھی اور اس سے زیادہ بہتر جگہ تو میرے خیال میں اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. جی جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو.